یا ایہا الذین، اے لوگو، آمنو، جو ایمان لائے ہو، اذا ضربتم، جب تم نکلو، جب تم سفر کرو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، فتبینوا، تو تحقیق کر لیا کرو، ولا تقولوا، اور نہ تم کہو، لمن القا، اس شخص کو جو القا، جو کہے، جو پیش کرے، الیکم، تمہاری طرف، السلام، جو تمہیں سلام کہے، اس کو یہ بات نہ کہا کرو، کیا نہ کہا کرو، لست مؤمنا، کہ نہیں ہے تو مومن، لست، نہیں ہے، مؤمنا، تو مومن، تبتغون، تم طلب کرتے ہو، تم خواہش رکھتے ہو، عرض الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کے سامان، تم دنیا کی زندگی کا سامان چاہتے ہو، فعند اللہ، پس اللہ کے پاس، مغانم، غنیمتیں ہیں، کثیرہ، بہت زیادہ، اللہ کے پاس تو بڑی غنیمتیں ہیں، کذالک، اسی طرح تم، کنتم من قبل، اسی طرح تم اس سے پہلے تھے، تم بھی تو اسی طرح تھے نا، فمن اللہ، بس احسان فرمایا اللہ نے، علیکم، تم پر، فتبینوا، بس تحقیق کر لیا کرو، ان اللہ، بے شک اللہ، کان، ہے، بما، ساتھ اس کے جو، تعملون، تم عمل کرتے ہو، خبیر، خوب خبر رکھنے والا، بے شک اللہ رب العالمین جو تم عمل کرتے ہو ان کی خوب خبر رکھنے والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا۔ محترم بھائیوں، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ منورہ کے ارد گرد کچھ قبائل رہتے تھے، جن میں سے کچھ لوگ مسلمان ہو چکے تھے، لیکن بعض مصلحتوں کی بنا پر وہ اپنا اسلام چھپائے ہوئے تھے اور غیر مسلموں میں مکس تھے۔ اب چونکہ عربوں کے ہاں سب کچھ، کھانا پینا، رہنا سہنا، لباس، کلچر، گویا کہ ہر چیز ایک جیسی تھی، کسی کی شکل دیکھ کے یہ پتہ نہیں چلایا جا سکتا تھا کہ یہ شخص مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے۔ تو پہچان کے لیے ایک شعار تھا، ایک شعار یہ تھا کہ جب سلام کہتے تھے ایک دوسرے کو، مسلمان دوسرے مسلمان سے ملتا تو وہ سلام کرتا، اور اس کے سلام کرنے سے یہ پتہ چل جاتا تھا کہ یہ مسلمان ہے۔ یہاں اللہ رب العالمین نے ایسی ہی بات فرمائی ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذا ضربتم، جب تم سفر کرو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، فتبینوا، تو تحقیق کر لیا کرو، ولا تقولوا، اور نہ تم کہا کرو، لمن القى الیکم السلام، جو شخص تمہیں سلام کہے، جو تمہیں سلام کہے، اسے یہ نہ کہا کرو، لست مؤمنا، کہ تم مومن نہیں ہے۔
تو مسلمان نہیں ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ کسی علاقے سے گزرے، وہاں ایک چرواہا اپنی بکریاں چرا رہا تھا۔ صحابہ اکرام کو دیکھ کر اس نے آگے بڑھا اور سلام کیا، لیکن انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ شاید اپنی جان بچانے کے لیے ڈرتے ہوئے ہمیں سلام کر رہا ہے، ہمیں یہ بتلانا چاہ رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں، اپنی جان بچانا چاہتا ہے۔ تو ان صحابہ اکرام میں سے کسی نے آگے بڑھ کے اس کو قتل کر دیا، اور اس کی بکریاں جو تھیں وہ بکریاں بھی مال غنیمت بنا کے لے آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور سارا واقعہ سنا دیا۔ اس موقع پر یہ قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو مخاطب کر کے یہ بات کہی تھی کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، کہ جب تمہیں کوئی سلام کہے نا تو تم آگے سے یہ مت کہو کہ لست مؤمنا، کہ تم مومن نہیں ہے۔ تم اس کی ظاہری حالت کو دیکھ کے اس پہ فیصلہ کیا کرو، ایسا مت کرنا کہ تم کسی کے ایمان کے بارے میں شک کرو۔ اور آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں تبتغون عرض الحیات الدنیا، کہ تم تلاش کرتے ہو، تم اس لیے اس کو تم نے قتل کر دیا کہ مال غنیمت چاہتے ہو، مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے، اس کی بکریاں حاصل کرنے کے لیے تم نے اس کو مار ڈالا۔ یہ تم نے کیا کیا؟ فَعِندَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرًا، اللہ کے پاس تو بڑی غنیمتیں ہیں۔ ایسا نہ کیا کرو، جب تمہیں کوئی سلام کرے تو پھر تحقیق کیا کرو، ایسے نہیں کہ اس نے تو جان بچانے کے لیے مجھے سلام کہا تھا، ایسا نہ کرنا۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے بعض اوقات انسان کسی کی بات تسلیم نہیں کرتا، اس کا ذاتی کوئی مفاد ہوتا ہے، اسے نظر آ رہا ہے کہ میں اسے ماروں گا تو مال غنیمت ملے گا، اگر اسے چھوڑ دوں گا تو مال غنیمت جاتا رہے گا۔ ایسی بات نہ دیکھا کرو، تحقیق کیا کرو، اور جب تمہیں کوئی سلام کہے تو تم ظاہری حالت دیکھ کے اس کے ظاہر پر فیصلہ کر لیا کرو۔ دلوں کے حال تو اللہ جاننے والا ہے، تمہیں سلام کہے تم نے اسے مومن سمجھ لو، اسے یہ نہ کہو کہ تم مومن نہیں ہو۔ اور جہاں تک مال غنیمت کا تعلق ہے، اللہ تمہیں بہت مال غنیمت دینے والا، اللہ کے پاس مال کے بڑے خزانے ہیں، وہ تمہیں دنیا میں بھی نوازے گا اور آخرت میں بھی تمہیں بڑا مال دے گا۔ اس بات کو نہ دیکھنا۔ پھر اللہ رب العالمین نے ان مسلمانوں کو پچھلی حالت یاد کروائی کہ كَذَلِكَ كُنْتُم مِّن قَبْلُ، اس سے پہلے تم بھی تو ایسے ہی تھے نا، اور مسلمانوں آج تم نے یہ کام کیا ہے، اس سے پہلے تمہاری حالت بھی تو اپنی بھی تو ایسی ہی تھی نا، جب تم مکہ میں تھے اور مسلمان ہوئے تھے، کمزور ایمان تھے اور تم اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھے، کافروں سے ڈرتے ہوئے، ایسی کیفیت تھی۔ اور ایسی کیفیت میں اللہ رب العالمین نے فمن اللہ علیکم، تمہارے اوپر احسان فرمایا، اللہ نے تمہارے اوپر اپنا فضل کیا، اس نے احسان کیا کہ تمہیں ایمان کی دولت دی، اس نے تمہیں اسلام دیا، اس نے پھر تمہیں مدینہ جیسی ایک اسلامی ریاست دے دی، اور تم اپنی ریاست میں آ کے اسلام کے مطابق عمل کر رہے ہو، تمہاری یہ قوت بن چکی ہے۔ اور اب تم جو کمزور چھپے ہوئے مسلمان ہیں ان کے ساتھ ایسا عمل کرتے ہو، دیکھو اپنے اس وقت کو یاد رکھنا، اپنے اس وقت کو بھی ذہن نشین رکھنا کہ اللہ رب العالمین نے جب تمہارے اوپر فضل فرمایا تھا اور تمہیں کفر کی حالت سے نکال کے اسلام دیا تھا، آج اگر تمہارے سامنے کوئی اسلام پیش کر رہا ہے تو اس کی ظاہری حالت کو دیکھ کے اس کی بات کو تسلیم کر لیا کرو۔ اور آگے اللہ رب العالمین نے پھر دوسرا انداز اختیار فرمایا ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، کہ بے شک اللہ جو بھی تم عمل کرتے ہو اس کی خوب خبر رکھنے والا ہے۔ یہ مت دیکھنا اگر کسی نے مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے کسی کو قتل کر دیا یا کوئی اور مقصد تھا، تو یاد رکھنا کہ اللہ وہ ذات ہے جو دلوں کے حال بھی جانتا ہے، اسے تو پتہ ہے نا تیرے دل کے اندر کیا ہے،
تیری نیت کیا ہے، وہ تیری ساری خبروں کو جاننے والا ہے، تیرے ایک ایک عمل کو جاننے والا ہے۔ اس لیے اپنے معاملات کو سیدھا رکھنا، ایسا کام نہ کرنا جس کی وجہ سے تجھے پریشانی ہو، تو اللہ کے ہاں گناہگار ٹھہرے۔ میرے بھائیوں، آج کی یہ آیت سورۃ نساء کی 94 نمبر آیت جو آج ہم پڑھ رہے ہیں، یہ بڑی اہم آیت ہے۔ اس آیت سے ہمیں بڑے سبق ملتے ہیں کہ ایک مسلمان کی جان کتنی قیمتی ہے۔ ایک مسلمان کا قتل جس کی تلافی ممکن ہی نہیں ہے، کوئی ایسا راستہ نہیں ہے کہ مسلمان کو قتل کر دیا جائے اور اس کی تلافی ممکن ہو سکے۔ اور اللہ رب العالمین یہاں یہ بات بھی سمجھانا چاہ رہے ہیں، لوگوں دیکھو کہ لوگوں کے ظاہری معاملات کو دیکھ کے فیصلے نہ کر دیا کرو، دلوں کا حال تو اللہ جانتا ہے۔ حدیث میں ایک واقعہ آتا ہے، حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت زید بن حارثہ کے بیٹے ہیں، اور حضرت اسامہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے صحابی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ کو ایک لشکر کا امیر بنا کے بھیجا۔ لشکر ایک گیا اور کہیں قبیلے کی طرف بھیجا، مسلمانوں نے جا کے حملہ کیا، اب وہ بھاگ گئے۔ حضرت اسامہ اور ان کے ساتھ ایک انصاری صحابی ہیں، وہ ایک آدمی کے پیچھے بھاگے اور اس کو پکڑ لیا۔ جب اس پہ قابو پا لیا تو اس نے فوراً کلمہ پڑھ دیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، فوراً اس نے کلمہ پڑھ دیا۔ اب جو انصاری صحابی تھے وہ فوراً پیچھے ہٹ گئے کہ اب اس نے کلمہ پڑھ لیا، میں تو اس پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتا۔ لیکن حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا نیزہ مارا اور اسے قتل کر دیا۔ اس کے بعد یہ جب واپس آئے تو یہ رپورٹ، یہ اطلاع اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کائنات کے امام رحمت للعالمین جو دنیا کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں، آپ نے اسامہ کو بلا لیا، اسامہ کیا ایسا ہوا ہے کہ تو نے کلمہ پڑھنے کے بعد اس کو قتل کر دیا؟ حضرت اسامہ عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے تو اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر سوال کرتے ہیں اسامہ کیا تو نے کلمہ پڑھنے کے بعد اسے قتل کر دیا؟ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اس سے یہ سوال کر رہے ہیں، اسامہ تم نے لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد قتل کر دیا، اسامہ تم نے یہ کیا کر دیا؟ اور اسامہ کہتے ہیں، ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول، اس نے تو اوپر سے کلمہ پڑھا تھا، اپنی جان بچانا چاہتا تھا۔ اور حدیث بتلاتی ہے اسامہ کے اس جواب پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی، اسامہ کیا تو نے اس کا دل چیر کے دیکھ لیا تھا؟ کیا تو نے اس کے دل میں جھانک کے دیکھ لیا تھا؟ اتنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اس بات پہ سوال کیے چلے جا رہے ہیں، اور اسامہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز دیکھ کے، اللہ کے رسول کی اس طرف کو دیکھ کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی کو دیکھ کے عرض کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کاش کہ آج سے پہلے میں مسلمان نہ ہوا ہوتا، آج سے پہلے میں اسلام قبول ہی نہ کیا ہوتا، اور یہ واقعہ مجھ سے سرزد نہ ہوتا۔ اتنا بڑا جرم مجھ سے ہو گیا کہ ایک کلمہ گو کی جان میرے ہاتھ سے ضائع ہو گئی۔ میرے بھائیوں، قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسامہ کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ جب یہ بندہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے کلمہ پڑھتا ہوا آئے گا، اپنا کلمہ لے کے آئے گا، لا الہ الا اللہ کے ساتھ آئے گا، اسامہ اس وقت تم کیا جواب دے سکو گے اللہ کی ہاں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پہ اسامہ اتنا پریشان ہوئے، اتنا پیارا صحابی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا پیار سے اس صحابی کو رکھا ہے جیسے حسن و حسین کو پیار کیا کرتے تھے۔ بچپن میں اسامہ بھی آپ کے منہ میں بولے بیٹے زید کا بیٹا ہے، اپنے ہاتھ سے اس اسامہ کی ناک صاف کر دیتے۔ آج اسی اسامہ سے مخاطب ہیں
ایک مسلمان کی جان اتنی ارزاں نہیں ہو سکتی، ایک مسلمان اور کلمہ گو کی جان اتنی آسان نہیں ہو سکتی کہ کوئی جو چاہے اس کی گردن اڑا دے، اس کو ضائع کر دے۔ اللہ کے ہاں ایک مسلمان کا بڑا مقام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر غلاف کعبہ کو پکڑا اور کعبۃ اللہ کو مخاطب کر کے یہ بات فرمائی تھی، اے بیت اللہ، تیری شان کتنی اونچی ہے کہ کوئی آدمی تیرے گرد 7 چکر لگا دے تو اللہ رب العالمین اسے اس طرح گناہوں سے پاک کر دیتے ہیں جیسے ابھی وہ ماں کے پیٹ سے جنم لے کے آیا ہے۔ لیکن سن، میرے ایک امتی کی، میرے ایک سچے امتی کی، ایک کلمہ پڑھنے والے مسلمان کی شان تجھ سے بھی زیادہ ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک مسلمان کی شان اتنی بیان کریں، اللہ کا قرآن مسلمان کی شان اس انداز سے بیان کرتا ہے، لیکن ہم ہیں کہ ہم چھوٹی چھوٹی بات پہ اپنے مسلمان بھائی کا قتل کر دیتے ہیں۔ چھوٹا سا معاملہ ہوتا ہے، لینے دینے کی بات ہوتی ہے، کسی نے کسی کو گالی نکال دی، کسی نے اونچی بات کر دی اور تو مجھے جانتا نہیں ہے، لڑائی ہوئی اور اس لڑائی کی ابھی پچھلے دنوں یہاں فروٹ والی ریڈی پہ جھگڑا ہوا، 2 بندوں کا قتل کر دیا، گزشتہ جمعے والے دن 4 لوگوں کا قتل ہو گیا۔ میرے بھائیوں، ہم نے ایک مسلمان کی عزت کو سمجھا نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا کہ ایک مسلمان کا خون تمہارے اوپر حرام ہے، تمہارے لیے جائز نہیں ہے، اس کی تلافی ممکن نہیں ہے۔ اگر تم اپنے مسلمان بھائی کا قتل کر دو گے تو کسی صورت اس کی تلافی نہیں ہو سکتی ہے۔ آج ہم مسلمانوں کو قتل کرنے میں، اپنے مسلمان بھائی کے اوپر ہاتھ اٹھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے، کوئی تردد محسوس نہیں کرتے۔ اور اسی طرح میرے بھائیوں، آج کے سبق سے یہ بھی پتہ چلا کہ کسی انسان کے بارے میں یہ مت کہا کرو لست مؤمنا، کہ تو مومن نہیں ہے۔ ہم بات کرتے ہوئے کہہ دیتے ہیں فلاں بڑا کافر ہے، فلاں منافق ہے۔ میرے بھائیوں، میرے اور آپ کے پاس اس بات کا اختیار نہیں ہے۔ ہم کسی انسان کے بارے میں یہ کہیں کہ وہ مسلمان نہیں، کسی کو منافق کہہ دیں، یہ اللہ کا اور اس کا معاملہ ہے۔ ظاہراً آپ کے سامنے وہ مسجد آتا جاتا ہے، وہ نماز پڑھنے والا مسلمان ہے، وہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، اس کے دل کا معاملہ کیا ہے وہ اللہ جانے۔ آپ کو تو حکم یہ ہے کہ اس کی ظاہری حالت دیکھ کے فیصلے کیا کرو۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ میں اور آپ ایک مسلمان بھائی کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کریں۔ آج میرے بھائیوں، مجھے اس دانشور کی بات بھی یاد آتی ہے جس نے یہ بات کہی تھی، ہماری حالت تو یہ ہے کہ ہم نے آسمانوں پر اڑنا سیکھ لیا ہے لیکن زمین پر انسانیت کے ساتھ رہنے کے آداب نہیں جان سکے۔ آئیے آج اس بات کا عزم کریں اور اپنے رب سے اس بات کی دعا کریں کہ یا رب العالمین ہمارے دلوں کے اندر مسلمانوں کی محبت ڈال دے، اور قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العالمین کے ہاں اس بندے کی بڑی عظمت ہوگی، بڑا مقام ہوگا، بڑی شان ہوگی جو یہاں اپنے مسلمان بھائیوں سے محبت کر کے گیا تھا۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وما علینا